سورۃ الاشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن نصیر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاؤں میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک دیہاتی شخص تھا۔ اس نے آپ کی بہت مہمان نوازی کی، آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو ہماری طرف بھی آنا، یعنی دعوت دی۔ اس کے لیے تو بہت عزت کی بات تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب مہمان نوازی کی اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، ایک اونٹ چاہیے جس پر میں اور میرے گھر والے سواری کر سکیں، اور 2-4 بکریاں مل جائیں جن کے دودھ سے میں اپنا اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکوں۔ لہٰذا اس نے ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی۔ اور کس سے مانگی؟ اللہ کے نبی سے، جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے مانگ کر دے سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ راستہ بھول گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تھا تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس مڑ کے شام جاؤ تو میری لاش بھی قبر سے نکال لینا، تو مجھے یروشلم میں دفن کر دینا جو میرا آبائی وطن ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکالنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ پھر قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قبر بھی نہیں پتہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو، میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گی تو قبر کا بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بتا اماں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس کا معاوضہ دینا ہوگا، پھر میں بتاؤں گی کہ قبر کہاں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا معاوضہ کیا ہے؟ تو وہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی مال، کوئی بکریاں، کوئی اونٹ مانگے گی، لیکن بوڑھی عورت نے کہا کہ معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہنے لگے، کیا مانگ رہی ہے؟ اور یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل فرمائی اور کہا کہ آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں، بے شک دینے والا تو اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو کہا کہ تم سے اچھی تو بڑھیا رہ گئی کہ تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا۔ تو نے مانگی تو کیا چیز مانگی؟ تو میرے دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک اور حدیث سنانا چاہوں گی، پھر ہم واقعہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو بس موٹے موٹے دین پر چلتا ہوں، فرائض پورے کرتا ہوں اور نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتا۔ ہاں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے ہوئی۔ وہ فرمان یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر حضرت انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اے اللہ، میں اللہ سے، اس کے رسول سے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں۔ گو میرے اعمال ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ، مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما، آمین۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی اعمال
صحابہ کرام اور اہل بیت والے نہیں ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس نصیب فرما، آمین۔ اب ہم دوبارہ اسی واقعے کی طرف آتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ قبر مبارک کہاں ہے، اور بڑھیا ان کو تالاب کے اوپر لے آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ تالاب بالکل سبز ہو چکا تھا اور وہ تالاب بہت پرانا تھا۔ اس نے کہا کہ اس تالاب کا پانی باہر نکلوائیں اور اس کو خشک کروائیں۔ تالاب خشک کیا گیا تو اس نے تہہ کے اندر ایک جگہ بتائی کہ یہاں پر آپ کھودیں، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ قبر کھودی گئی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا تو بنی اسرائیل کے لیے راستہ بالکل واضح ہو گیا اور وہ اپنے سفر پر چل پڑے۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔